گاڑی روڈ کو چھوڑ کر ریلنگ کی طرف گئی. جیسے ہی ریلنگ سے ٹکرائی گاڑی کا پچھلا حصہ اٹھ گیا. پھر اچانک دیکھا ریلنگ ہمارے سامنے ہے. اور اس وقت جو پہلا لفظ میری زبان پر آیا وہ یا عباس تھا, یا ابوالفضل عباس. پھر جیسے ہی میں نے یا عباس کہا گاڑی پلٹنے لگی اور پلٹتے پلٹتے کنارے کی طرف چلی گئی. میں نے سیٹ بیلٹ باندھ رکھی تھی. جیسے ہی گاڑی پلٹنے لگی مجھے احساس ہوا کہ میں نہیں ہوں. وہ چیز جو بدن میں ہوتی ہے وہ نہیں ہے. گویا میری روح میرے بدن سے نکل گئی تھی. ایک کیمرے کی طرح جو اوپر ہوتا ہے, وہ جیسے اسپائڈر کیمرے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیڈیم میں اوپر کی طرف ہوتا ہے, ویسے ہی میں 4 یا 5 میٹر کی اونچائی سے اس ایکسیڈنٹ کے سین کو دیکھ رہا تھا. کیا آپ نے کسی ایسے انسان کو وہاں پر دیکھا ہے جس کا انتقال ہو گیا ہو اور گزر چکا ہو؟ ایک شہید کو دیکھا تھا. اچھا, شہید کو دیکھا تھا. ہم لوگ لویزان میں رہتے تھے. ہم 20 نمبر بلاک میں تھے. تھوڑا آگے 24 نمبر بلاک تھا. اسی کے سامنے ہم لوگ فٹ بال کھیل رہے تھے. میرا ایک دوست تھا, اس کا نام حسین کریمی تھا. ہم بچے تھے. میری عمر 9 سال تھی اور ایمان 10 سال کا تھا. ہم پڑوسی تھے. ایک دن گھر کے سامنے فٹ بال کھیل رہے تھے. کھیل میں تو میں ہونے لگی, حجت تکرار ہونے لگی. اسی درمیان ہم لپٹ گئے. چونکہ وہ بڑا تھا اور وہ طاقتور تھا. میں نے حسین کو ایک ہاتھ مار دیا. حسین کا ایک بڑا بھائی تھا, امین کریمی. اس نے جب دیکھا کہ میں نے اس کے بھائی کو مارا ہے تو اس کو غصہ آ گیا. مجھ سے کچھ پوچھے بغیر کہ کیا ہوا, کیوں میرے بھائی کو مارا, میرے بائیں کان پر ایک تماچا مار دیا, وہ بھی میرے سارے دوستوں کے سامنے. میرا غرور ٹوٹ چکا تھا. میں روتا ہوا گھر چلا گیا. کچھ سال گزر گئے. 2014 میں امین کریمی فوج میں چلا گیا. پھر جناب زینب کے روضے کی حفاظت کے لیے چلا گیا اور ایک فوجی آپریشن میں شہید ہو گیا. 9 محرم 2015 کو ہم لوگ جلوس میں تھے, ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. خبر آئی کریمی شہید ہو گیا. مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کریمی شہید ہو گیا. ہم سب حیرت زدہ تھے, لیکن مجھے یاد تھا کہ اس نے مجھے بچپن میں مارا تھا. تو اب بھی آپ کو یاد تھا؟ جی. میں نے دوستوں سے کہا کریمی نے ایک بار مجھے بچپن میں مارا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے. میں انہیں معاف نہیں کروں گا تاکہ قیامت کے دن اس کے ذریعے اس کے تھوڑے ثواب لے سکوں, تاکہ وہ میری شفاعت کرے اور میں بھی جنت میں جا سکوں. اس کے 1 مہینے کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں کوما میں چلا گیا. کوما کی حالت میں میرا جسم بیڈ پہ تھا اور میری روح میرے جسم کے سرانے تھی. مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری طرف آ رہا ہے. اس نے کہا میں امین کریمی ہوں, تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں بچپن میں مارا تھا اور تم نے ایسے کہا تھا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو کیا ہوا؟ اس نے کہا میں تمہارے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. یاد ہے تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. میں نے کہا تم تو شہید ہو گئے تھے, تمہیں میری معافی کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا تمہاری معافی کی وجہ سے میرا کام رکا ہوا ہے. ٹھیک ہے میں شہید ہو گیا ہوں, لیکن حق الناس معاف نہیں کیا جاتا. تو میں نے کہا جو شہید ہو جاتا ہے کیا وہ معافی مانگنے آ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں, بلکہ میرے لیے جناب عباس, امام حسین اور جناب زینب نے پروردگار سے اجازت لی ہے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں, تاکہ میں تمہارے پاس آ کر تم سے معافی مانگ سکوں. حضرت عباس نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر اس نے تمہیں معاف کر دیا تو میں اس کی شفاعت کر دوں گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ دنیا میں پلٹا دیا جائے گا اور میں اللہ سے اس کی شفاعت کروں گا. میں چاہتا تھا معافی کو روک لوں اور قیامت کے لیے بچا کے رکھوں اور اس سے کہہ دوں کہ میں نے تمہیں معاف کیا, تاکہ حضرت عباس مجھ سے ملاقات کے لیے آئیں. میں چالاکی کرنا چاہتا تھا اور میں نے یوں ہی کہہ دیا ٹھیک ہے جاؤ, میں نے تمہیں معاف کر دیا. میں چاہتا تھا کہ یہ چلا جائے اور جناب عباس مجھ سے ملنے کے لیے آ جائیں. ایک طرح کی چالاکی کرنا چاہتا تھا. اس نے کہا نہیں, دیکھو خدا ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور وہی حاکم بھی ہے, اور دیکھو کہ اگر کوئی حاکم بھی ہو اور گواہ بھی ہو تو بچ کر نہیں نکل سکتے. کافی دیر ہو گئی, جناب عباس بھی نہیں آئے, تو میں نے کہا مجھے دھوکہ دے دیا. آخر معافی بھی لے لی اور جناب عباس بھی نہیں آئے. اسی حالت میں نے ملک الموت کو دیکھا. وہ 3 لوگ تھے, پورا کالا لباس پہنے ہوئے تھے. وہ میری طرف دیکھ رہے تھے. ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا اے تم اٹھو, چلو ہمارے ساتھ چلو.
میں نے کہا میں کہا ہاں تم. کہا میں نہیں جاؤں گا. کہا تمہاری مرضی نہیں چلے گی, ہمیں حکم ہے تمہیں ساتھ لے کر آئیں. اسی دوران میرے خالو اور میرے ممی پاپا مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے اور آئی سی یو کے گیٹ کے پاس حدیث قصہ پڑھ رہے تھے. ادھر میں ان لوگوں سے بحث کر رہا تھا. تبھی میں نے دیکھا کہ 5 شخصیتیں ہرے لباس میں نمودار ہوئیں, جن میں 2 بچے, 2 مرد اور ایک خاتون تھی. اور جب میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر کے گھر آیا اور میں نے حدیث قصہ کو معنی کے ساتھ پڑھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ تو پنجتن تھے. وہ آئے اور ان تینوں لوگوں سے کہا کہ ایمان کو چھوڑ دو, ابھی حکم ہوا ہے کہ اس کو زندہ رہنا ہے اور باب الہوائے جائیں گے اور اس کی شفاعت کریں گے. بالکل یہی جملہ انہوں نے کہا تھا. پلیز آپ ذرا کھڑے ہوئیے, میرے پاس آئیے. ایک شخصیت میرے پاس آئی اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرا. میرا سر جھکا ہوا تھا. جب وہ ہاتھ پھیر رہے تھے تو آپ کو محسوس ہو رہا تھا؟ جی ہاں, میرے جسم والے سر پہ نہیں بلکہ میرے روح والے سر پہ. اب آپ بیٹھ جائیں پلیز. انہوں نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو, مایوس نہ ہونا. تو میں نے کہا میں مایوس نہیں ہوں. نہیں معلوم کون تھے. میں نے اپنا سر اٹھایا اور تعجب سے کہا یا ابا الفضل. بے اختیار میری زبان پہ یہی لفظ آیا. میں نے کہا یا ابا الفضل, یہ کتنے حسین ہیں. ان کا قد اتنا لمبا تھا, میں نے ایسے کر کے دیکھا. یا ابا الفضل ڈر کی وجہ سے تھا؟ نہیں, ان کی خوبصورتی کی وجہ سے. وہ زمینی نہیں تھے کہ ان کا اسکیچ بنا سکیں یا ان کی پینٹنگ کر سکیں یا ان کی کوئی صورت بنا سکے. انہوں نے پوچھا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میں وہی ہوں جس کا تم نے ابھی نام لیا تھا. میں ابو الفضل عباس ہوں. میں نے کہا یہ ابو الفضل عباس کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ساقی دشت کربلا امام حسین کا بھائی. میں ناراض تھا. میں نے کہا بچپن سے آپ کی عزاداری کرتے ہیں, احسان نہیں ہے, آپ سے محبت کرتے ہیں. بچپن سے آپ کی محبت جو میرے سینے میں ہے اسی کی وجہ سے 10-12 سال کی عمر سے آپ کا بھاری علم اٹھاتے تھے, ماتم کرتے تھے, گریا کرتے تھے, سینہ زنی کرتے تھے. انہوں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے اتنا بھاری علم تم اٹھا سکتے تھے؟ ایک طرف سے میں, ایک طرف سے علی اکبر اس کو اٹھاتے تھے اور ہمیں تمہارا خیال رہتا تھا. ہم تمہاری عزاداری کو دیکھتے تھے. اب تک میں تمہارے پاس صرف اس لیے نہیں آیا تھا کیونکہ مجھے اجازت نہیں تھی. میں نے دیکھا تم نے میرے ساتھی کو معاف کیا ہے. اب میں اللہ کی اجازت سے آیا ہوں. اللہ چاہتا تھا کہ میں آؤں تاکہ میں تمہاری شفاعت کروں اور تم اپنے ماں باپ کے پاس واپس جا سکو. انہوں نے مجھ سے کہا میں ایک مرتبہ دشت کربلا میں اپنے مولا حسین کے سامنے شرمندہ ہو چکا ہوں. ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے پانی نہیں لے جا سکا تھا کیونکہ خیمے تک پہنچنے سے پہلے ہی مجھے مار دیا گیا تھا. تم میری ماں سے میری شکایت نہ کرنا. آپ کی ماں سے شکایت نہ کروں یعنی؟ انہوں نے کہا باب الحوائج کا لقب میری ماں فاطمہ زہرا نے مجھے دیا تھا. باب الحوائج یعنی حاجت کا دروازہ, کوئی اس در سے خالی نہیں جاتا. تو تم بھی مجھے میری ماں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے مولا, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. کہا اپنے جسم میں جاؤ. میں نے کہا میں نہیں جا سکتا. آپ ذرا 1 منٹ کھڑے ہوں. میں جتنی بھی کوشش کر رہا ہوں اپنے جسم میں نہیں جا پا رہا ہوں. میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا پریشان مت ہو, آپ ذرا اپنے ہاتھ کو اوپر لائیں, دونوں ہاتھوں کو اوپر لائیں. جس طرح بچے کو اٹھاتے ہیں اس طرح مجھے اٹھایا اور مجھے میرے جسم پہ رکھ دیا. جیسے ہی انہوں نے میری روح کو میرے جسم پہ رکھا میرے جسم میں کھچاؤ پیدا ہونے لگا. نرسوں نے دیکھا اور بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور جلدی جلدی میرے سر کے اوپر جو پردے لگے ہوئے تھے کھڑکی کے پاس ان کو بند کرنے لگی. جب میں ہوش میں آیا تو میری آواز نلی میں پھنس گئی. میں ہوش میں آیا, میں چلانے لگا نرس, ڈاکٹر, یہاں آؤ, یہاں آؤ. وہ جو یہاں تھے وہ کہاں چلے گئے؟ نرس نے کہا کون کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہی جنہوں نے ابھی مجھے زندہ کیا ہے. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.